یہ عادتوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ عادتیں جو ہے نا وہ نسلوں کا بھی پتہ دیتی ہیں، عادتوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ کئی نسلوں تک یہ عادتیں چلتی ہیں، جینیٹیکل بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ سخی آدمی ہے تو اس کی اولاد بھی سخی ہوگی، سخاوت آئے گی اس کے اندر۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں آتا کیا ہے؟ کہنے لگا معاملہ فہم ہوں، سیاسی آدمی ہوں، تو مجھے اپنا مشیر رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس تو کافی سارے ہیں، فی الوقت تو جگہ نہیں ہے، ہاں استبل میں جگہ خالی ہے تو وہاں تمہیں لگا دیتے ہیں۔ نے کہا چلیں جی جیسے آپ کی مرضی، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو۔ وہ استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگا، خیال رکھنے لگا۔ ایک دن بادشاہ وہاں پہنچا، اپنا جو اس کا خاص نسلی گھوڑا تھا اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیسا ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کا گھوڑا نسلی نہیں ہے، نسلی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ جس سے خریدا تھا اس کو بلا لیا کہ تم نے تو مجھے نسلی گھوڑا دیا تھا، ہمارا بندہ کہہ رہا ہے کہ نسلی نہیں ہے، ثابت کرو کیسے نسلی نہیں۔ اس شخص نے جس نے بیچا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھوڑا تو نسلی ہے، اس کی ماں مر گئی تھی تو میں نے گائے کا دودھ پلایا، گائے کے ساتھ یہ کھڑا رہا تو اس میں کچھ عادتیں گائے والی آ گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ یہ جب گھاس کھاتا ہے تو سر جھکا کے کھاتا ہے گائے کی طرح، نسلی گھوڑا جو ہے نا وہ سر اٹھا کر گھاس کھاتا ہے۔ اچھا بڑا قابل آدمی ہے یار، چلو اس کو تھوڑا سا ترقی دے دو، محل میں لے آؤ۔ کچھ عرصے بعد ملکہ کے متعلق پوچھا کہ کیسی ہیں وہ؟ اس نے کہا کہ شہزادی نہیں ہے۔ اچھا یہ جو نجیب الطرفین شہزادہ ہوتا ہے نا، دونوں طرف سے، یعنی والد بھی بادشاہ ہو، والدہ بھی اسی خاندان سے ہو، تو پروٹوکول ہوتے ہیں ان کے۔ یعنی پہلے کے دور میں کسی شہزادہ اور شہزادی کو جانچنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا۔ انہیں کسی بیڈ پہ سلایا جاتا اور مٹر کے برابر کوئی دانہ رکھ دیا جاتا تو شہزادہ نہیں سوتا تھا، کہ وہ اپنے بستر کو بالکل پرفیکٹ کر کے سوتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے، اس کی عادت ہے وہ۔ ہندوستان میں جو فرما روا تھے آخری بہادر شاہ ظفر، جب ان کو رنگون میں رکھا گیا جلا وطنی کے طور پہ 4 سال، تو 4 سال میں انہوں نے کسی ہندوستانی شخص سے ملاقات نہیں کی، کسی بھی ہندوستانی شخص، ہندوستان سے کوئی مہمان آیا انہوں نے ملاقات نہیں کی، جبکہ فرما روا رہے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تو کہا کہ میرے دربار میں جب بھی کوئی مہمان آتا تھا میں اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تھا، یہ ہماری روایت ہی نہیں۔ اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی میرے پاس آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے، اس سے بہتر ہے میں اس سے ملاقات نہ کروں، اس شرم کے مارے، کیونکہ وہ عادت ہے اس کی دینے کی۔ تو اگر آپ کی اچھی عادت ہو گئی ہے آپ کے اندر تو وہ رہتی ہے۔ اس نے ملکہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ شہزادی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے ہے؟ فوراً وہ گیا اپنی ساس کے پاس کہ تمہاری بیٹی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہماری بیٹی پیدا ضرور ہوئی تھی مگر 6 مہینے میں انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے ایک بچی اڈاپٹ کی اور اس کو پالا، اور اس کے بعد تمہارے والد سے چونکہ ہماری زبان تھی اور ہم یہ 2 طرفہ تعلقات بھی بنانا چاہتے تھے تو ہم نے نکاح کر دیا۔ بیٹی ہم نے ہی پالی ہے بس شہزادی نہیں ہے۔ واپس آیا بادشاہ، اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا یہ شہزادی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو سلوک ہے غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، وہ شہزادیوں والا نہیں ہے۔ شہزادوں کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اور اچھا لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے اب تم میرے ساتھ رہو گے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کہا آپ شہزادے نہیں ہیں۔ اس نے تلوار نکال لی، کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ جان کی امان۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گیا، کہا سچ سے بتاؤ میں شہزادہ ہوں یا نہیں ہوں؟ ماں نے کہا نہیں ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، ہم نے ایک بچہ پالا تھا، بڑا ہو گیا، وہ تم تھے، ظاہر ہے ایک ہی وارث تھا، بادشاہ آپ بن گئے، لیکن وہ بات سچ ہے کہ تم شہزادے نہیں ہو۔ واپس آیا، کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں؟ اب مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا بہت سمپل ہے، آپ جب کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ انعام کے طور پہ بکریاں دیتے ہیں، دمبے دیتے ہیں، سبزیاں دیتے ہیں، آلو کی بوریاں بھجوا دیتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ جب کبھی کسی بات سے خوش ہوتا ہے نا تو وہ ہیرے دیتا ہے، جواہرات دیتا ہے۔
تو جب آپ کا یہ سلوک میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا آپ شہزادے نہیں ہیں، کسی چرواہے کے بیٹے ہیں۔ بات سمجھ؟ تو عادتیں جو ہیں وہ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ہماری عادتیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ استاد واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ایک دفعہ کھانا کھا لو یا کسی شخص کو ایک دفعہ عزت دے دو تو کبھی اس کی بے عزتی نہ کرنا۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔